بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انسان عموماً اپنے آپ کو لوگوں کی اکثریت جو ہے وہ اپنے آپ کو مکمل نہیں سمجھتی، اور شاید کسی بہت اعتبار سے اپنے آپ کو مکمل نہیں سمجھتی۔ بہت سارے لوگ ہیں ان کی شادی نہیں ہو رہی، بہت سارے لوگ ہیں کہ جو شادی کر کے سمجھتے ہیں کہ ان کی شادی غلط جگہ پہ ہو گئی، بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں ان کو اولاد نہیں ہو رہی، بہت سارے لوگ ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ اولاد نرینہ نہیں ہو رہی، بہت سارے لوگ ہیں کہ جن کے ہاں اسپیشل بچے کہ جو نارمل نہیں ہوتے کسی اعتبار سے وہ بچے پیدا ہوتے ہیں، اور والدین یہ سمجھنے لگ جاتے ہیں کہ شاید یہ میرا اثاثہ بننے کی بجائے لائبلٹی بن گئے ہیں۔ آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ ساری چیزیں اگر ایک انسان ان میں سے کسی ایک آدھ چیز کو بھی اگر وہ فیس کر رہا ہے تو یہ سمجھتا ہے کہ یار شاید میری جو لائف ہے وہ بہت ڈیفیکلٹ ہے، بہت پھیکی ہے، بہت ہی ان انجوائبل سی ہے، اور شاید میں جو ہے وہ سٹرگل، شاید پوری زندگی کی جو سٹرگل ہے وہی میرے لیے لکھی گئی ہے، اور شاید میں اس سے باہر کبھی نہیں آ سکوں گا۔ ایک انسان کے اگر ایک انسان کے یہاں ہینڈی کیپڈ بچے ہیں، ایک ہے یا ایک سے زائد بھی ہیں، ہو جاتے ہیں، دو بھی ہو جاتے ہیں، آپ بتائیے گا کہ والدین جو ہیں ان کے اوپر کتنی بڑی آزمائش جو ہے، اس لیے کہ والدین ایک وقت جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو عموماً والدین جوان ہوتے ہیں، بچہ جب بڑا ہو رہا ہے، جوں انسان بڑا ہو رہا ہے تو والدین کمزور ہو رہے ہوتے ہیں، دے آر بیکمنگ ویکر، کمزور ہو رہے ہوتے ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں وہ جسمانی اعتبار سے بھی کمزور ہو رہے ہوتے ہیں، نفسیاتی اعتبار سے بھی کمزور ہو رہے ہوتے ہیں، اور یہ نفسیاتی اعتبار سے کمزور ہونا جو ہے وہ جسمانی اعتبار سے کمزور ہونے سے بھی زیادہ پریشان کن بنتا ہے۔ اس لیے بنتا ہے کہ انسان کے پاس جو انرجیز اور صلاحیتیں اور وسائل ہوتے ہیں ان کو بھی انسان پراپرلی بروئے کار نہیں لا پاتا، اور دوسرا اس وجہ سے کہ جتنی تکلیف یا جتنی بے بسی ہوتی ہے انسان اس سے کئی گنا زیادہ محسوس کرنے لگ جاتا ہے اس وقت کہ جب ایک انسان نفسیاتی اعتبار سے کمزور ہو رہا ہوتا ہے۔ نفسیاتی اعتبار سے انسان اپنے آپ کو صحت مند بھی رکھ سکتا ہے، مسلسل سٹرگل کی ضرورت ہے، اور ہمارا چینل اسی پہ کام کر رہا ہے، اور بھی بے شمار چینل ہیں، بہت بڑے بڑے نام بھی ہیں، میں تو ایک بہت ہی عام آدمی ہوں، لیکن بہرحال آج ہمارا یہ فوکس نہیں ہے۔ فوکس یہ ہے کہ جو صحت مند بچے ہوتے ہیں، جو صحت مند بچے ہوتے ہیں، جو ہیلدی اور نارمل بچے ہوتے ہیں، جو سم ٹائمز اپنی ایجوکیشن کے اندر اچھا پرفارم کر رہے ہوتے ہیں، ان کی والدین کے ساتھ کوآرڈینیشن ختم ہو جاتی ہے اور وہ غلط سمت کے اندر نکل جاتے ہیں۔ آج کل یہ جو سمارٹ فون ہے، جو کمپیوٹر کی سہولت ہے، کتنی بڑی سہولت ہے، لیکن آپ یقین جانیے گا جب یہ اممیچور ہاتھوں کے اندر آتی ہے اور تو یہ اتنا ہی بڑا مسئلہ اور پرابلم اور ٹربل بن جاتی ہے۔ اور کیسے بنتی ہے؟ ایک گھر کی آپ بچی لے لیں، اب وہ بچی جوان ہو گئی، اب اس بچی کے پاس موبائل فون ہے، اب اس نے اپنے بوائے فرینڈ بنا لیا، اور وہ بعض اوقات یہ اتنی یعنی بات آگے نکل جاتی ہے، اتنی آگے نکل جاتی ہے کہ وہ اپنے گھر والوں کو، اپنے والدین اور بہن بھائیوں کو اور اپنے گھر کو اس بوائے فرینڈ کی خاطر چھوڑنے پہ تیار ہو جاتی ہے۔ یوں بھی ایسے کیسز بھی ہیں کہ جہاں پہ ایک بچی نے ڈرگ دے دی اور ایسی دی اپنے والدین یا اہل خانہ کو کہ وہ دنیا سے ہی رخصت ہو گئے۔ ایسے کیسز موجود ہیں۔
اگرچہ انتہائی کم ہے۔ اللہ رب العزت محفوظ رکھے ہر ایک انسان کو ایسا کام کرنے سے اور ایسا کام ہونے سے، اور محفوظ اللہ رب العزت رکھے۔ لیکن اب آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ جس بچی کو والدین نے پالا پوسا، پیدا والدین کے توسط سے اس دنیا کرتا تو اللہ ہے سے دنیا میں آئی، اور کتنی قربانیاں کتنی قربانیاں کتنی قربانیاں والدین دیتے ہیں اپنے بیٹے اور بیٹی کے لیے، انسان ان کو کاؤنٹ بھی نہیں کر پاتا۔ سچ پوچھیں تو جس دن ایک بچہ پیدا ہوتا ہے، ایک انسان کی اپنی جو زندگی ہے وہ گویا کہ اس بچے پہ اس دن سے یا اس سے بھی پہلے جب ماں کی پیٹ میں کنسیو ہوتا ہے ایک چائلڈ، تو آپ یقین کیجئے گا کہ ماں اس وقت سے اس پہ قربان ہونا شروع ہو جاتی ہے، والد بھی قربان ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور کیا کیا قربانیاں وہ نہیں کرتے، جو خود کھا نہیں سکتے اپنے بچوں کو کھلاتے ہیں، جو خود پہن نہیں سکتے اپنے بچوں کو پہناتے ہیں، اور جو ان کی سکولنگ ہے آج کل جو جتنی مشکل ہو گئی ہے، اور دیگر زندگی کے جو آسائشیں ہیں، جو سہولیات ہیں، جو لوازمات ہیں، ان کو مہیا کرنے میں والدین ایک گدھا بن جاتا ہے، ڈنکی بن جاتا ہے، اور یقین کیجیے گا کہ وہ گویا کہ ایک سلیوری سی جو ہے، سلیوری میں مبالغہ سے کام نہیں دے رہا، جتنی بڑی قربانی والدین کو کرنی پڑتی ہے والدین ہی جانتے ہیں۔ ہاں، ماں سوائے ان کے کہ جن کے ہاں ہر کام کے لیے نوکر چاکر ہیں اور دولت بے تاش ہے، لیکن ایموشنلی وہ بھی اتنے ہی ڈسٹرب ہوتے ہیں، وہ بھی اتنے ہی ڈسٹرب ہوتے ہیں بچوں کے ساتھ کوآرڈینیشن ختم ہونے پہ، کہ جتنا ڈسٹرب ہوتے ہیں غریب اور مڈل کلاس کے والدین۔ اور پھر آپ ذرا سوچئے گا کہ جب ایک بچی جو ہے وہ اپنا گھر چھوڑ کے جو ہے وہ چلی جاتی ہے اور اپنے بوائے فرینڈ کے لیے اور اس کے ساتھ رہنا شروع کر دیتی ہے، اس سے شادی کرتی ہے، اور اپنے والدین سے ملنے سے ان سے ملنے سے انکاری ہو جاتی ہے، دنیا کو پتہ لگتا ہے، میڈیا کو ایسی خبریں ٹیبلوئڈ قسم کی ٹیبلوئڈز کو چاہیے ہوتی ہیں۔ آج کل سارا پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا، سوشل میڈیا اس سے بھی بہت زیادہ وہ کیا بنتا ہے، وہ ایک ٹیبلوئڈز کا کام کر رہا ہے، وہ ایسی چیزیں کہ جو ذرا جیوسی ہوں، جو ذرا ایسی خبروں کو لگاتا ہے اور ویورشپ جو ہے آڈینس حاصل کرتا ہے۔ اب آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہم بچوں کو کیسے ہینڈل کرتے ہیں، ہم بچوں کو کیسے مینج کرتے ہیں، اور اگر ہمیں اللہ نے کسی چیز سے محروم بھی رکھا ہے تو ممکن ہے اس محرومی کے اندر بھی ہمارا بینیفٹ ہو۔ اگر کوئی چیز اللہ نے ہمیں عطا نہیں کی ہے تو ہمیں یہ نہیں، اس بات پہ بہت زیادہ ملال نہیں ہونا چاہیے، سوچنا چاہیے میرے رب اگر مجھ سے میرے لیے بہتر ہے مجھے عطا فرما دے، بہتر نہیں ہے تو میں اس کے بغیر ہی ٹھیک ہوں، رب العزت میں جانتا نہیں ہوں، میری عقل انتہائی محدود ہے۔ اور پھر بچوں کو ہینڈل اور مینج کرنا جو ہے وہ اس میں ایموشنل کی بجائے ریشنلٹی کی ضرورت ہے، ایموشنل ہونا، بچوں کے لاڈ پیار کرنا، کم عمری میں ان کو سمارٹ فون دے دینا اور وہ کمپیوٹر پہ بیٹھے رہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں تھوڑا سا دین کی طرف، نیچر کی طرف، اللہ کی طرف